الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیہ سب مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا عزیزان محترم اللہ تعالیٰ انہاں سارے بیلیاں نوں اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے جنہاں نے آقا علیہ السلام دے میلاد شریف دی اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا ہے سارے بچے بزرگ تسی کافی دیر تو تلاوت نقابت خطابت اور حضور دی تعریف دے مختلف رنگ ویندے پئے ہو اللہ توان ساریانوں بین والیانوں اجر عطا فرمائے اور جنہ سجنہ نے اے محفل سجائیے اللہ انہ دے فوت ہونالے بزرگانوں
انہاں دی والدہ، انہاں دے والد، انہاں دے آبا جڑے مومنین مومنات نے، اللہ انہاں نے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اے عزیزان محترم و گرامی قدر حضرات، اس ڈیرے تے ہر سال حضور دے ذکر دا اہتمام ہوندا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور ودیہ لنگر پکا کے کھواندے نے۔ دعا کرنے اللہ اپنے محبوب دے میلاد دا صدقہ انہاں دے لنگر وچ برکت فرمائی رکھے اور لنگر انہاں دا گھٹے نامت دئی رہے۔ اے ایویں مغالطہ ہے بندیاں نوں کہ حضور دے میلاد تے خرچ کیتیاں گھٹ جاندا ہے۔ بھائی ساڈا اعتقاد ہے کہ حضور دے ذکر نال لنگر وچ اللہ اور برکت فرما چھڑدا ہے۔ رزق وچ برکت ہوندی ہے، صحت وچ برکت ہوندی ہے، مال وچ برکت ہوندی ہے، گھر وچ برکت ہوندی ہے، کیونکہ یہ اعتقاد ہے ساڈا کہ حضور اور حضور دا ذکر خیر دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم ہے۔ حضور دا ذکر کرن نال بیماریاں دور ہوندیاں۔ ایک عالم نے دیوبند مکتب فکر دے انہاں مولوی صاحب نے لکھیا ہے نشر و طیب وچ کہ ساڈے علاقے وچ طاعون دی وبا پھیل گئی۔ وبا سمجھ دیو نا، وبا پھیل گئی۔ طاعون بڑی بیماری سی اور جس ویلے آندی سی بڑے بندیاں نو ہلاک کر دیندی سی۔ ویسے مومن اگر طاعون نال مر جائے تو شہید ہوندا ہے۔ حضور دی حدیث مبارکہ ہے کہ جڑا طاعون دی بیماری نال مرے گا انہوں اللہ شہادت دا رتبہ دے گا۔ من مات فی الطاعون فہو شہید۔ تو بے ایمان جڑی بیماری نال بھی مرے وہ بے ایمان ہی ہوندا ہے۔ ان دی بیماری ان نفع نہیں دیندی، نہ ان دی صحت ان نفع دیندی ہے۔ ہر شے ایمان والے نو نفع دیندی تائیں جدو وہ حضور دا سچا تے سچا غلام ہو جاتا ہے۔ سارا جہان بھی بے ایمان بندہ ونڈ چھڑے اللہ دے راہ تے نفع ٹکے دا بھی نہیں۔ یہ فرق ہے۔ اعمال بشرط ایمان قبول ہوندے اور ایمان بشرط صحت عقیدہ قبول ہے۔ عقیدہ سونا نے صحیح ہوئے دا تو پھر قبولیت دا درجہ اعمال بھی پان گے تے ایمان بھی۔ غور کرو، وہ کہندے نے کہ وہ مولوی صاحب کہندے نے کہ ساڑھے علاقے وچ طاعون دی بیماری پھیل گئی، بڑے بندے مرن لگ گئے۔ میں حضور دے ذکر وچ حضور دی شان وچ کتاب لکھنی شروع کر دی تھی، نشر و طیب۔ کہندے نے کتاب میری ختم ہو گئی، ادو پورے علاقے ہی چوں بیماری ختم ہوگی اور میرے پنڈ وچ ایک بندہ بھی اس بیماری نال نہیں مریا۔ رسول اللہ دے ذکر نو لکھن دی انی برکت ہے، جے لکھن دی برکت ہے تے کرن دی بھی یقیناً برکت ہے۔ سو عزیزو اس جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر ہو جائے، حضور دا ذکر خیر ہو جائے، اللہ اس جگہ تو بیماریاں تے تکلیفاں نو دور فرما دے دے۔ اس لیت ذکر مصطفیٰ کرنے کہ حضور دا ذکر ہوندہ ہے اللہ رحمتہ دا نزول کر دیتا ہے۔ میں تو آنے نہیں گل دسنا، لمبی چوڑیاں گلاں نہیں کری دیاں باتیاں۔ اے ہر سال میلاد کرائیں دے نا بیلی، تسی بندے جڑے ہو تسی دور بھی نہ لائی رکھو، جائزہ لو۔ اے غریب ہوندے پینے تے جڑے نہیں کریں دے وہ کروڑ پتی ہو گئے۔ تسی یہ ویندے آنا تے مڑ 5-7 سال تے اگے بھی لاب گئے۔
چلو 10 سال ہو اڑیک لو. یہ پاکتا وہ سی نا بھئی یہ غریب ہو گئے میلاد کرائن والے جڑے نئے کرائن دے وہ بھائی کروڑ پتی ہو گئے یا وہ 5 روٹیاں کھان دیتے ہیں 2 کھان دیتے ہیں. رزق کچھ کمی ہونی چاہیے نا. ہر سال حلوہ ونڈ دینے جانور ذبح کر چھڑ دینے خرچ کر دینے تو مڑے نال رزق گھٹنا چاہیے تے جڑے بالکل جندرا ماری بیٹھے نے تو نہ دا ودنا نہ چاہیے. پر کوئی نہیں اوتھے گل لگی ودی. ایک اور سنو جڑے نہیں کرتے انہاں دا پتہ نہیں گل کیتھے او دا سان نہیں پتا. حضور دا ذکر کران والےاں نو اللہ دنیا تے بھی رنگ لا چھڑدا ہے قبر تے حشر وچ بھی حضور دا صدقہ اللہ رنگ لائے گا. حضور دے ذکر دا صدقہ ساڈے اوتے کرم ہوندا پیا ہے. ساڈے تے کرم ہے ہی حضور دا صدقہ. اس یہ عقیدہ رکھنے ہاں حضور دا صدقہ اللہ ساڈے تے کرم کردا ہے. آپ کو سمجھ آ گیا. میرے آقا علیہ السلام دا جس بستی وچ ذکر ہو جائے جس پنڈ تے جس گھر وچ ذکر ہو جائے اللہ سونے دیاں رحمتاں سارا سال اتھے نازل ہوندیاں رہندیاں. یہی ساڈا عقیدہ یہی ساڈا ایمان جس نو تقویت دیندا ہے اللہ دا پاک قرآن. میرے اللہ فرماندے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرا بھی ذکر کرو تو میرے حبیب دا بھی ذکر کرو. عزیزہ نے دی وقار میرے اللہ قرآن فرماندے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں اپنے محبوب دے ذکر نو بلند کر دیتا ہے. کیویں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد ذرا نکی جائیے تو تھوڑی آواز ڈھیر زیادہ آئی ہے میرے. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. میرے اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ذکر کسرت نال کرو مینوں ہر ویلے یاد کرو. لیکن ونڈ کیے اللہ فرمایا سونیا جیڑا بھی میرا ذکر کرے گا میں تیرے ذکر نو اپنے ذکر نال جوڑ چھڈیا ہے. اللہ فرمایا تے میرا ذکر کرو لیکن ہر تھاں تے اللہ اپنے ذکر نال اپنے محبوب دا ذکر جوڑ چھڈیا ہے. اذا ذکرت معی محبوبہ جدو میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا بھی ہو جائے گا. عزیزہ نے دی وقار تا اپنے بیلیاں نوانیاں کر ذکر مدینے والدہ کرے ذکر مدینے والدہ اندے وچ بھلائی تیری ایک وار تو ہو جا سونے دا ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری کر ذکر مدینے والے دا ورفانا لکا ذکرک میرے آلہ فرمد نے ورفانا لکا ذکرک کا سایہ تجھ پر
ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا ذکر اونچا ہے تیرا ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا سنو سجنوں حضور دا ذکر کنا بلاندے ہو ایسی کی کرنے ڈیریاں تے بہ کے حضور دا ذکر کر کے رب نو راضی کرنے دی کوشش پہ کرنے ہاں اپنے مقدر پہ سوارنے ہیں یہ نیکی کوئی نہیں کسے دے جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے پاک نبی نے فرماندے نے میں اللہ دے عرش تے ایک نام ویکھیا ہے اللہ دا تے ایک ویکھیا ہے اللہ دے محبوب دا جی امام حکم نے لکھیا ہے کہ اللہ نے جنت دے ہر دروازے تے حضور دا نام لکھیا ہے جی سجنوں اللہ نے جنت دے ہر درخت دے ہر پتے تے حضور دا نام لکھیا ہے اوراں دیاں پیشانیاں وچ حضور دا نام لکھیا ہے اوراں دیاں پیشانیاں وچ حضور دا نام لکھیا ہویا ہے اللہ نے جنت دے کونے کونے تے حضور دا نام لکھ کے دنیا اندر چھڑیا ہے جنت ہے میری پر میں دینی انہیں جڑا میرے یار دا غلام ہو گیا تاہی تے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام علی سنت امام احمد اللہ فرما دینے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا فرش اینا زمین آنیا کمڑیاں نو کی بتاوے جڑے آدھر میلاد نہ کرایا کرو میلاد دیا جھنڈیاں نہ لایا کرو میلاد تے لائٹنگ نہ کریا کرو فضول خرچی نہ کریا کرو انہاں کملیاں نو کی پتا ہوئے کلیے قیدے تو ہی واقف نہیں کلیہ قیدے نہیں جانا دے اللہ اسراف کو منع کرتا ہے بھائی فضول خرچی نہ کرو لیکن ناڑ اے بھی کلیہ ہے نا لا اسراف فی الخیر نیکی دیا کمہ میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوندی نہیں سمجھ آئی بھئی ایسا مسجد بنائیے کروڑا روپیے لا چھڑن تو کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ایڈی مانگی بنائیں دی کی لوڑ ہے کوئی سستی جی بنا لوا تو بھائی یہ دا کلیہ ہے بے کہ جدو دین دا کام کرنا ہوئے تو سارے ہاں تو سونا کرنا چاہیے کسے چودری دی کوٹھی اللہ دے گھر تو سونی نہیں ہونی چاہیے سارے ہاں تو سونا رب دا گھر ہونا چاہیے اللہ آپ بھی اچھا ہے اللہ سونے دے گھر نو بھی اچھیاں ہونا چاہیے کہ ساڑیاں کوٹھیاں رنگیاں ہونے اللہ دا گھر میں ہو ایسا نہیں چاہیے ساڑیاں کوٹھیاں جڑیاں نے بلند ہونے اللہ دا گھر نیمہ ہو انج نہ کرو ہر بستی وچ سب تو شاندار گھر اللہ دا گھر ہونا چاہیے اے فقیر دا عقیدہ ہے کہ ہر شہر وچ سب سکولاں تو بہترین قرآن پڑھن والے ادارے ہونے چاہیے سارے اداریاں تو بہتر ادارہ اللہ دے دین دا ادارہ ہونا چاہیے سارے گھراں تو سونا گھر اللہ دا گھر ہونا چاہیے دنیا ریساں کرے رب دے گھر اے مساجد اور مدارس اے اسلام دی شوکت دی علامت نے جٹاں ہو ایک گل تو انوی دسی جانا ہے میں رب تو ذہن چاہ گئی ہے جلے فصل چاہو اپنی فصل دا اوشر کڈیا کرو ساری مونجی گھر نہ در لیا کرو دے جو مدرسے دا حصہ باہر کڈیا کرو تو اڈی مونجی پاک تا ہونی ہے کنک پاک تا ہونی ہے جدو تسی او دے جو حصہ دین دا حصہ جو اللہ نے قرآن اچھ مقرر کیتا ہے
20واں حصہ وہ کٹو گے تو پھر پاک ہو جائے گا. رنج تے نہ ہو کڈنا تو اپنی مرضی نالے دسن تے دیو اگے بھی اپنی مرضی نہ کر جی. وہ دکے شاہی کوئی نہیں. حکم قرآن ہے سونے نبی کا سونا فرمان ہے کہ جدوں فصل اٹھاؤ بوڑ بہاؤ حساب کرو 20واں حصہ عشر الگ کر دو ان جمع کرو حساب نگد پیسے دیو خدا جنس دیو وہ گن کے مدرسے میں جمع کرو تو اڈے دیتے ہوئے پیسے نال بچے قرآن پڑھن گے علماء حدیث پڑھن گے کتاباں پڑھن گے تو اڈا مال بھی پاک ہو جائے گا آخرت دا سامان بھی ہو جائے گا. سمجھ آئی جائے کہ نا. یہ سارے جتنے بیٹھے ہو نا بٹیاں ہو بٹی پیران بڑے منن والے ہوندے تے تاں تہن پیا ذرا حوصلے نال اعلان تواڈے اگے کرنا. میں سارا قبیلیاں اسی ساڈے علاقے دے وچ تحصیل پنڈی بٹیاں میں بڑیاں قوماں تے قبیلے نے. انہاں وچ ایک قبیلہ بٹی قبیلہ بھی. بٹی قبیلہ سادات نو بڑا منن والا قبیلہ بڑا مندے پیران انج پیر پرست جے بندے تے تاں پیا تہن دسنا با اپنے مال وچوں عشر کڈیا کرو. اے دے نال مال گھٹدا نہیں اترے دے نال مال وددا ہے. تسی ہن سوچنا ہے بھئی اے وچوں 20 منا وچوں ایک من دے چھڈیے تے مڑو 19 ہو گئے بعد کیویں گیا اے مولوی گل کیویں دی کردے. تساں ہن سوچنا ہے تے سوچ اے تواڈے ذہن وچ شیطان بڑیاں بڑیاں سوچاں بندیاں دے ذہن وچ پیدا ہے. شیطان دا کام ہی ہے پٹھی سوچ پینا بندے دے ذہن نو پٹھے پاسے کر چھڈنا ہے او دا کام. حضور ایک مرتبہ تشریف فرما سن تے شام دا ہنیرا ہو گیا. شام دا ہنیرا ہو گیا تے حضور کھڑے سن تے مائی صاحبہ حضور دے کول مسجد وچ کھلوتیاں سن. 2 انصاری صحابہ کولوں لنگے انہاں ویکھیا حضور کول ایک عورت کھڑیاں نے ویکھ کے اگاں لنگ گئے. حضور نے انہاں بلایا صحابہ گل سنو. وہ دوویں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا کہ میری بیوی صفیہ ہے. اپنی بیوی دا نام دسیا کہ جڑی میرے کول کھلوتی ہے نا عورت یہ میری بیوی ہے زوجہ محترمہ رسول اللہ. ہن گل دی ونڈ لو. صحابہ کیتی سونیا اسی یہ سوچ سکنے ہاں کہ تواڈے کول کو غلط عورت کھڑی ہوے اسی تے سوچ بھی نہیں سکتے. حضور فرمایا تسی نہیں سوچ سکتے لیکن شیطان خون بن کے بندے دیاں رگاں وچ دوڑدا ہے. قرآن آندا ہے فوسوس لہم الشیطان. شیطان دا کام یہ بندے دے ذہن وچ وسوسہ پا چھڑدا. تو وسوسہ پیدا ہے مولوی تواڈے نال گلاں پہ بنائے دے 20 من کنا کوئی ہے تو جے تو من دے چھڑیے تے پیچھے 19 ہوئے مڑ ودے کیویں. توجہ ہوئے تے میں سمجھائے نا. میں ایک بندے تو پوچھیا بھائی گلاب ہے تو دے اتے پھول نہیں لگدے. توجہ کرنی دے بوٹا گلاب دے تو وہ بھی بڑا سارا گیا تو دے تے پھول نہیں لگدے. ایک ہی گل ہے وہ سکھیا تھوڑی جی کینچی لے کے تے اتوں کچھ لا چھڑو جدوں کچھ گھٹیا مڑ پھول لگ نہیں سمجھ آئی گا. تو چاہیے تھے نہ بہو آندا بکھاد پاؤ ملڑ پاؤ پھول لگن گے. ہو سکے نا کچھ اتوں وڈ دیو پھول لگ جاسن. رب فرماندا ہے اے حلال دا رزق بھی گلاب دا بوٹا ہی تھوڑا جہا اتوں لا کے غریباں دا حصہ دے چھڑ پچھلے اتنے پھول لا دیاں گا. ہن سمجھ آئی. زکات دا معنی ہے جڑا لفظ زکات ہے نا او دا ایک معنی ہے بھی ہے نشو و نما پانا بڑھوتری ہونا ودنا. جیڑا بندہ اپنے مال وچوں زکات دے اللہ او دے مال وچ انج اضافہ کردا ہے جویں درخت رو تو کٹیے تو اندیاں نویاں شاخاں اور نکل آؤ. ہن سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ وہ جی مسئلہ تے سونیا انج دا ہے. تسی یہ نہ سوچی پے لگے 20 چوں ایک دے چھڑیے تے 19 ہو جاندے نے مڑی کی تے نہ ہوئے شاہ جی حساب والے بندے انج بھی لا دین. تو میں جناب دسدا پیا میں انج واد جاندے نے
اللہ قرآن فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ فرماتے ہیں ایک دانہ نہ سٹ جاندے آ کے ایسی تو چا لینے سر تے بوری کنک دی آ ہن اسی چاہ لینی لگیا جانا تے کلے دے وچ کنک کھلا رہنی تے جے کوئی بندہ وہ پیا ویندا ہوئے جن وائی دا نہیں پتا تو آکھنا کڈا کمڑا بندہ ہے کنک پیا کھلا رہا وہ نہ کھاندے ہن ٹر جا 6 مہینے بعد آ وہ ٹر گیا مہینے 6 لگ گئے مڑ آیا تو سارا کھیت کنک نال بھریا پیا جلے لائی پئی ساری کنک این جناب اٹھی پئی انہاں کیا آ اس مانی چو رب بدا کے اینے کر چھڑے نے. اللہ فرماندے نے کنک دی مثال ہے قرآن وچ اونا بندے واسطے جڑے رب دے راہ تے خرچ کردے نے جویں میں ایک دانے نے 700 وچ بدل چھڑنا ایویں جڑا میرے راہ تے دے میں 10 دنیا وچ بھی دے چھڑنا تے 70 آخرت وچ بھی عطا کر چھڑنا. سودا بھائیا اونا کرنا ہے سودا اونا کرنا ہے میرے دوستا جنہاں نو اس گل تے اعتبار تے اعتماد ہویا. میرا رب قرآن نے جو فرماندا ہے وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے مڑ صحیح ہے تے مڑ سودا مار بھائیا. حضرت عثمان غنی دا نام سنیا ہے اللہ دے پیارے نبی دے پیارے صحابی نے اور داماد نے جناب ذوالنورین مدینے دے بڑے بڑے تاجر آئے. ایک باری مدینے چ کنک مک گئی بڑی مانگی ہو گیا جی میں ساڈے کول مانگی ہوئی ایویں کہ نہیں تو جٹان کی پتا تو بڑولے بھرے ہوئے جڑے روز مول لیندے ناندے تو پوچھو کی حال ہے تو انتے اس گل دا پتا کوئی نہیں پائی جڑے روز راتی 500 چو تیل کھاد گنجی تے ساڈ موجاں نے جڑے روز 500 لیندے نا دیہڑی کر کے راتی سودا کردا لیندے انہاں نوں پتہ ہے آٹے دا کی ریٹ ہو گیا سن کی پتہ ہے بھائی سمجھانا مقصود ہے. حضرت عثمان غنی آپ امیر سن پیسے والے سن ادو تجارت دا مال ملک شام چوٹا نکلدا ہوندا ادو مدینے اپڑیا ہوندا کنک مدینے چاہی کوئی نہ دکاندار بجے بے قافلہ حضرت عثمان دا آ گیا انہاں کہ سنے آؤ کنک بیچنی جے فرمایا بیچنی. انہاں کہ کی منافع لینا ہے انہاں کہ کنا دین دے انہاں کہ 1 روپیے نال 5 پیسے دے. آپ نے فرمایا بیچنی ہے پر منافع تھوڑا ہے. انہاں کہ چلو جی 98 لے لو فرمایا یہ بھی تھوڑا ہے. انہاں کہ جی 1 روپیے نال روپیہ لے لو فرمایا سانے کے پاس ویس بڑا ٹیندا پیا بندیاں کہ سرکار غلطی معاف کریا ہے آ مدینے دے سارے دکاندار تے اسی بیٹھے ہوں بالا دین والا ہے کون فرمایا تہاڈا آخری ریٹ ہے یہ تو میں تانوں وکھینا بھئی او کون ہے انہاں کہا جی ساڈی بس. آپ نے فرمایا ساری کنک لیاؤ تے مدینے دے بازار وچ ڈھیر کرو. جدو ڈھیر ہو گئی ساری کرن کٹھی ہو گئی تو انہاں فرمایا مدینے دے غریباں نے اعلان کرو عثمان اللہ دے راہ تے فری کنک پہ دیندا اسی سودا او دے نال کیتا ہے جڑا ایک دے بدلے چاہندا میں دا دیاں اسا سودا او دے نال کیتا ہے جڑا ایک دے بدلے دا دیندا ہے اسی دا لینے نے تے دا مڑ اللہ پتہ ہے کیویں دتے بندہ مر جائے تو اندا اکاؤنٹ چلدا ہے بول دے نو. حضرت عثمان غنی دا جب بھی اکاؤنٹ پہ چلتا ہے جی انہاں دا مدینہ شریف وچ باغ سی حضرت عثمان غنی دا بنو امیہ دی حکومت رہی تے تاں وی حضرت عثمان دے نام رہا پھر بنو عباس دی رہی ہے تے تاں وی حضرت عثمان دا اس تو بعد حکومت آ گئی عثمانی ترکاں دی پھر باغ حضرت عثمان دا ہی رہا پھر اے موجودہ سعودی حکمران آئے تے انہاں ساریاں زمیناں دی الاٹمنٹ کیتی تھی جدو مدینے آئے آ باغ کیندا ہے تے دسن والے دسیا جی یہ باغ حضرت عثمان دا انہاں آکھیا مڑ انہاں دے ناں تے ران جی وہ انہاں دے ناں تے باغ ہے انہاں آکھیا میٹر لوانا ہے انہاں آکھیا میٹر بھی حضرت عثمان دے ناں تے پانی دا میٹر بھی حضرت عثمان دے ناں تے بجلی دا میٹر بھی عثمان دے نام تے کھجوراں پھڑ لین لگ پئیاں انہاں آکھیا پیسے کدے کلیے حکومت آکھیا حضرت عثمان دے ناں تے اکاؤنٹ کھلاؤ حضرت عثمان غنی دے نام تے اکاؤنٹ کھولیا گیا ہے اس باغ جو جتنی آمدنی ہوندی ہے
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਢੇਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। اس دے بزنس وچ بھی پیسے جان گے اللہ دے راہ تے اور حضرت عثمان دے اکاؤنٹ تے جاندے رہن گے۔ اللہ فرمایا جڑا سودا ساڈے نال کرے اسا دنیا نے وکھانا نہیں، باسی انہاں دا سودا ضائع نہیں ہون دیندے۔ میرے رب نے دنیا دے سامنے دکھا دیتا ہے کہ جڑا میرے نال سودا کرے میں ان دے سودے ضائع نہیں ہون دیتا۔ بھائی توجہ ہی جے کہ نا اے عزیزان محترم، آؤ سودا اپنے رب نال مارو۔ زمیندارو تسی مقدرہ آنے واللہ تو انہ زمین دیتی ہے، یہ وہ نہ دیندہ تو کی کر لینا۔ مثلا میرے کو زمین کوئی نہیں تو میں اللہ نال کو نعوذ باللہ رہن جا، میری یہ مجال ہے میں رہن جاؤں، اللہ نال ناراض ہونا تو کفر ہوئے گا۔ میں رہن کوئی نہیں، یہ دی تقسیم ہے۔ توجہ نہیں کی تھی، یہ دی تقسیم ہے۔ انہیں تو انمال سانو تھوڑا جا علم دے چھڑے، میں نے علم دے کے آزما رہا ہے تو ان مال دے کے آزما رہا ہے۔ تو ان اللہ زمین دیتی ہے تو اڈی بھی چیکنگ ہو رہی ہے، میں نے علم دیتا ہے میری بھی چیکنگ ہو رہی ہے۔ میں علم دا غلط استعمال کیتا تے میں بھی پھڑینا ہے، تسی زمین دا غلط استعمال کیتا تے تسا بھی پھڑینا ہے۔ بھائی اپنے اپنے حساب دی تیاری رکھو۔ توجہ ہے کہ نا؟ خالد میاں تیرے کوڑ بھی حساب ہونا ہے، بشیر تو بھی ہونا ہے، میرے تو بھی ہونا ہے، توڑے تو بھی ہونا ہے۔ اسی سارے حساب دینا ہے، اپنے حساب کلیئر رکھے ہے۔ متے سائیں قبر چا کھڑے تھے حساب پورا کرا ہاں کتھے رہے ہیں، ایویں بھاج کے کوئی نہ لگ جانا، حساب دینا ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ فرما دینا سا حساب لینا ہے، یوم یقوم الحساب ہونا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے حسن دے کہ رون لے ہوئی تے تینوں دیتا کسے دلاسا زندگی بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتا سا او سوڑی سامی وچ سٹ کتے سنے جتھے پرت نہ سکسے پاسا او مالک تے تو حساب لوے گا۔ غور کرو میں کی بیان ہوا، مالک تے تو حساب لوے گا۔ کوئی اس گل دا خیال ہے کہ مالک حساب لینا ہے؟ نہیں، میری گل غور نال سنو میں کی آندا۔ میرا اللہ فرماندا ہے، میرا رب فرماندا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جن نے ایک ذرے دے برابر نیکی کیتی میں ترکڑی تے رکھ دینی ہے، جن نے ایک ذرے دے برابر بھی گناہ کیتے میں وہ بھی ترکڑی تے رکھ دینے۔ تسی کی سمجھ دے ہو کہ توڑے تو کسے پوچھنا ہی کوئی نہیں؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایویں سستیاں چھوٹ جانا جی تسی یہ سمجھ دے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے دوست، اے میرے عزیز، میرا اللہ فرما دے میں نو قیامت دے دن دی قسم فلا اقسم بیوم القیامہ، میں نو قیامت دے دن دی قسم میں تو ہڈیاں ہی چوں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ تو ہڈیاں بوسیدہ تے پرانیاں ہڈیاں نو دوبارہ زندہ کر کے رب اپنے سامنے کھڑا کر دینا اور رب تو اڈے تو حساب لینا۔
جڑیاں ہڈیاں قبراں وچ پرانیاں ہو جاندیاں نے یحسب ان لن نجمع عظام اللہ فرماندے ہیں تسی کی سمجھدے ہو کہ میں انہاں ہڈیاں دوبارہ بنان تے قادر نہیں میں قادر ہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر میرا اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم میں تو مارنا ہے مڑ دوبارہ زندہ کرنا ہے ثم الیہ ترجعون پھر میں تو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اس کھڑے ہون تو ڈر میرے بھرا مسجد وچ بیٹھے ہاں رب دے بارگاہ وچ اساں حاضر ہونا ہے اساں ساریاں حساب دینا جتنے بیٹھے ہو میرے تے تواڈے نال دو دو فرشتے نے جڑے ساڈا حساب دیں رات دا لکھ دیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اسی جو جو کرنے ہیں وہ لکھ رہے ہیں وہ لکھ دینے بندہ دن نو کی کردا ہے رات نو کی کردا ہے بے ایمانی کی نہیں کردا ہے ایمانداری کی نہیں کردا ہے تے سائیاں ترکڑی دے ایک پاسے تیرے گناہ رکھنے ایک پاسے تیریاں نیکیاں رکھنیاں تے خالق فرمانا ہے بندیا حدیث چاہتا ہے ایک بندے دی صرف ایک نیکی گھٹ جانی ہے تے اللہ فرمانا ہے جا ڈھونڈ لا جے کو دیندے ہی تے اس بندے ڈھونڈ دیاں ان دی ماں لب پاؤنی ہے شرع چ اس ہوندا ہاتھ پھاد لینا نہیں اماں میری ایک نیکی چاہیے تو اللہ دا قرآن آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی نہ ماں نیکی دینی ہے نہ برا نیکی دینی ہے نہ بیلی نیکی دینی ہے نہ باپ دینی ہے انہاں کھڑا ہے نا بھائی آج کسے تین نیکی نہیں دینی پتر ہیں دنیا تے برا ہیں دنیا تے آج بھائی اپنا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اے عزیز اے دوست اپنے کھاتے ٹھیک کر بے نمازیں تے نمازی ہو جا حرام کھانا ہے تے حلال کھانے والا بن جا اپنے مال دا حساب درست کر قیامت والے دن روئیں گا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے چٹی چادر اے بملا میاں صاحب فرماندے نے چٹی چادر عملہ والی ویکھی داغ نہ لاویں جڑیا حشر دہاڑے پھر نہ آکھیں تے ہائے ربا کی بنیا حشر نہ آکھیں کہ میرے نال کی بنیا ہے آج ویلے آج حساب کھاتا اپنا صحیح کرو بھائی اے زمیندارو او عزیزو تنخواہ دارو ملازموں بزرگوں پینشن والوں کھیتی کرنے والوں تجارت کرنے والوں اپنا حساب درست کر لو تو سا اپنے رب کے کھڑے ہونا ہے تو سا کھڑے ہونا ہے اور میرا اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جس بندے نے ایک خوف آ گیا کہ میں اپنے رب کے کیویں کھڑے ہونا ہے مقام ربہ جنتان اللہ فرماندا ہے جڑا اس تو ڈریا میں ان دوریاں جنتاں دینی ہیں جنہیں ڈر آیا نا میں کھلونا ہے اپنے مالک کے انہوں میں دوریاں جنتاں دیا گا دوریاں جنتاں دیا گا جنہیں ڈر آ گیا کہ میں اپنے رب کے کھڑے ہونا ہے سو بھائیو اپنے رب کے کھلون دی تیاری کیوں نہ کر جدوں فصل اٹھاؤ اپنے رب کے ہی کر کے ہاتھ جوڑیا کرو میرے مالک کے تو دیتی ہے گواہ رمی میں تیرا حصہ کٹ کے اپنے بچیاں حلال پہ کھلانا ہر باپ دی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچیاں حلال روٹی کھوائے بچیاں واسطے جائیداد چھڑ کے مرنا باپ دی ڈیوٹی شریعت نے کوئی نہیں لگی
شریعت نے ابے تے اے ڈیوٹی کوئی نہیں لائی کہ تو مرے تے تیرے پتراں کول اتنے پیسے ہونے چاہیے. اے ڈیوٹی شریعت کی طرف کوئی نہیں. بے شک دیلا نہ ہو, شریعت نے اس تو نہیں پھڑنا پر تو پچھلے آستے کیوں نہیں چھڑیا. اس تو ضرور پھڑنا سبا حرام دا چھڑ کے کیوں آیا نہیں. گل کی سمجھ آئی. اس تو پھڑے جاواں گے کہ حرام کیوں چھڑے, اس تو نہیں پھڑے جاواں گے کہ چھڑیا کیوں نو. بے شک روپیہ نہ ہوئے جس پیدا کیتا نے وہ دے گا سانجو دیندہ رہے انہوں نے بھی دے تے جیڑے بچ گئے وہ انہوں نے ہی نے. اسا کچھ زمینہ نال لے جانی ان قبرے پر اسی اپنی دوزخ کوئی نہیں بنینی انہاں دیاں کوٹھیاں بنانا. میری گل دی سمجھ آئیے. اپنی بندہ قبر دا بالن بنیدا رہے پچھلے دیاں کوٹھیاں بنا لئیے تے ٹریکٹر لے دے دیئے تے اللہ لے دے دیئے تے ہن اسی انہاں جی دوجا سارا سامان تے لے دیتا ہے پر اسی آکھیا با نار دا پانی کٹ لئیے تے آ منجی لا چھڑیے. ایس واری ساڈا دل لے تھوڑی جی بچت ہو گئی تے اسی بنیاں پین والی حال بھی لینی. کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. انج دی حرام دی کمائی پر کے تے پتر ٹریکٹر تے اللہ لین دی لوڑ نہیں. مول وال ہے پر حلال دکھا. اے جڑے پتر نے نا انہاں پیچھے کوٹھی تریجے تے ختم کھا کے ہوئی جو انہاں دا موڈ ہویا تے انہاں بوکھر مار چڑھنی ہے پچھو پترا کسے نو یاد کرنا تے حساب کوٹھی دا تو دینا ہے. پیسے کدو لیا نہیں گل کر. ایسا حساب دینا ہے اپنا حساب دی ذہن وچ رکھو گا. انہاں پتراں ساڈیاں ساڈا حساب کوئی نہیں دینا. قبر بھائی اپنی اپنی. مگر ابھی چونکہ نہ ٹائم رہے گا 6 منٹ رہنے 6 منٹ اور تقریر سن لو پھر نماز پڑھنے. توجہ ہے. میں نہیں ہاتھ کھڑے کریں گا لیکن میرے نال دل چے سوچن دا وعدہ ضرور کرو. بس سوچاں دے کہ اگو حلال کھائیے. سوچو دے کہ نہیں بس روٹی حلال دی کھانی ہے یار. اے فصل دا عشر جو ہے مولوی دس دن. ہاں ایک گل میں آنا میرے تے نہ یقین کسے بندے نو ہوئے تو وہ ادھے برامڑا حال کسے مولوی تو پوچھ لے. بھئی مولوی 10 دن بھائی زمین دے فصل ہی تو میاں ایسا عشر کٹی دا یہ ہے یا نہ میں پینا بنایا ہے جی. مڑا تو اگا لگنا ہوئے جگہ سانگڑے لگ جویا برا کا فیصلہ بعد لگ جویا بس ساڑھے علاقے دے مولوی آن دن بابا فصل ہی تو عشر بھی دے دا ہے یہ ہے یا نہ میں بنایا ہے. تے جے سارے آکھن بھائی قرآن چ لکھیا ہے تے حضور دی حدیث چ لکھیا ہے دینا چاہیے ہے تے مڑ بھائیا کلمہ جو پڑھے تے اے بھی یقینی بدندہ رب ہے. سوچی متے ناراض نہ ہو جائے, سوچی متے رنج نہ ہو جائے تے میرے رزق وچ کمی نہ کر دے. بھائیا سجنا بیلیا اپنے کھاتے صحیح کر پچھلے چنگے ہوئے تے آپے کما کے کھاندے راسا. میں حیران ہوندا رہنا با پچھلیاں سوکھ دین واسطے اسی اپنی قبر اوکھی کردے رہیے کیوں بس ساڈے تے ڈیوٹی رب جو نہیں لائی بندے کیوں لیندے نے. اور میں ویکھیا جڑے بندے ساری عمر حرام اکٹھا کردے رہندے نو مر جاندے تے پچھلے تیلی لا کے سال نہیں لگن دیندے تے پھوک کیوں مار لے بھائی اس بندے بڑا جوڑیا ہی تے پچھلیاں با کڈیا سال نو نہ پھوک چھٹی عرش تے فائدہ کی. سجنا اپنی قبر دا فکر کر. میں لکھ کے دینا حرام جدہ ٹھو جڑدا ہے اوڈا ٹھو بجدا ہے. حلال تھوڑا جہا اوکھا جڑدا ہے وہ جڑ جائے تے پیڑیاں تائیں لگا جاندا ہے وہ چھڈ کے جاندا نہیں. یہ تیرا جوڑن دا بھی موڑ ہے تے حلال دا جوڑ. جوڑ جائے تو گناہ کوئی نہیں, رزق جوڑ جائے تو گناہ کوئی نہیں, پر جوڑ حلال دا بھائیا. اے نہ ہوئے بندہ مر جائے. حضور میاں صاحب فرما دے جان دیوار ڈرونا بنے
ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہ پیچھے تو پاپ کمائے تے کتھے نہیں او گھر دے. پچھلے دن ایک فوٹو ویکھی ہے، ایک بندہ مریا ہے تے اون رسیاں نال پہ قبر وچ لٹکا دیا، ہاتھ نہ لیندے. میں کہا ہاتھ کیوں نہیں لیندے؟ وہ چھوڑ دے صحابہ ڈردے نے جے ہاتھ لایا تے سن جراثیم نہ لگ جان. میں آخیا بابیاں بھی گل سچی کیتی آئی، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہ پیچھے تو پاپ کمائے کتھے نہیں وہ گھر دے. جنہ آستے 2 نمبر مال جمع کرتا رہے حلال حرام بھی نوں ویکھیا وہ گھر دے ہی نہیں کی. گھر والے تے قبرے سٹ کے آ گئے ہن حساب آپ پیا دیندا ہے. اوتھے اس ویلے آکھنا جی قرآن پاک چاہندا ہے اس ویلے بندے آکھنا ہے یا اللہ میں نے کری پیچھے نہیں گلدا موڑ کی کریں گا. فَاصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں سارا مال ونڈ کے اللہ دا ولی ہو جاسا. لیکن خالق نے پچھلا گیر کوئی نہیں رکھیا ہے. گیر ہی کوئی نہ ساٹی گڈی ہے جس آگے ہی جانا ہے بھائی. ساڈا ہن کسی دا دل ہوے 10 سال جوانی وچ پیچھا گلو جاندا ہے. اے ساڈی عمر دی گڈی دا پچھلا گیر بھائی آئندہ گیر اگلے ہی پیشاں کونوں آنا قبر جا کے آکھنا ہے بندیاں میں ہون کدی گری پیشاں جاوانا جو کچھ پیشاں سارا مڑ چھا. فَاصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں ولی ہو جاؤں. پر اس ویلے رب فرمانا ہے نا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ہن بھائیا سا آگا ہونا ہے تے نہ پیشاں ہونا ہے. چل ہن اپنا حساب پیش کر. مالک تے تو حساب لوے گا رتی کم نہ ماسا ہو. بیلیو سجنوں میں انہاں بندیاں دعا دینا جڑے مدارس نال تعاون کر دے نے، انہاں واسطے بھی دعا کرنا جڑے انہاں دا حصہ بھی غریباں دا بھی گھر لے جاندے نے. اللہ انہاں نوں بھی حلال کھان دی توفیق دے وے. اے وضو بنا لو، اذان پڑھ کے نماز پڑھواں تے ساریاں بیلیاں چھٹی. الحمد